بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا تھا کیا اول ما نزلہ کے بارے میں اختلافی اقوال گزر چکے نا جی۔ اب ایک بدیہی بات ہے جو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، جب ابتدا میں اختلاف ہو جائے تو انتہا میں تو اختلاف تو ہونا ہی ہونا ہے، سمپل بات ہے۔ اول ما نزلہ میں جب مختلف اقوال ہمیں مل رہے ہیں کیا ہوگا؟ آخر ما نزلہ میں تو ملنا ہے، یہ تو بدیہی امر ہے۔ اب ایسی آخر ما نزلہ کی عنوان کے ضمن میں چند اقوال یہ رہیں گے، تقریباً 4 انہوں نے قول پیش کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال امام سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ ان سب کے بارے میں صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ اس میں مختلف اقوال اور بھی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن وہ سب کے سب اتنے معتبر اور صحیح نہیں ہیں۔ جو لائق ذکر تھے، یستحق بالذکر عالمی بولتے ہیں، ان کا انہوں نے یہاں پہ ذکر فرما دیا، اور جو نہیں ہیں ایسے جن کا ذکر کیا جائے ان کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ نیچے میں نے لکھا ہے اقوال اخری فی آخر ما نزل والجواب عنہ، لکھا ہے عنوان کتاب جی۔ تو جو 4 اقوال ہیں ان کو 4 ذکر کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا لکھا اول ما نزل کے تحت 4 اقوال کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا۔ جو مشہور ہے، جو صحیح قول ہے، اس کو انہوں نے پہلے رکھا تھا، لیکن یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے صحیح نہیں کہا، اشہر کہا ہے۔ مشہور یہ ہے، یہ صحت اور اصح کی جانب ان کا بھی رجحان گیا نہیں، مطلب حتمی طور پر ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ آیت کیا سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آخر ما نزل کے تحت یہ اس طرح کی بنیادی باتیں آنے والی ہیں۔ جہاں کہیں دوسری روایتیں ہوں گی تو وہاں پھر وہی تشریح کی جائے گی جو تشریح آپ نے کس میں پڑھ لی تھی، اول ما نزل کے تحت۔ بس یار ٹھیک ہے، چلیں 4 اقوال پیش کریں گے، جس سے کہ آپ نے کس میں پڑھا تھا اول ما نزل کے تحت۔ دیکھیں کیا کیا پیش کریں، دیکھیں آخر ما نزل، سب سے آخری میں نازل ہونے والی صورت یا آیت ہی بات جو آگے آنے والی ہے۔ نمبر 1 کیا لکھا ہے؟ اختلف العلماء فی ذلک علی اقوال اشہرها، اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ مشہور ترین قول کیا ہے بھائی؟ ان آخر ما نزل قولہ، اشہر بمانے کیا ہے؟ یہاں پہ پڑھے ہو نا، اس میں تفضیل کبھی فاعل کے اندر معنی ہے زیادتی کو بتانے کے لیے آتا ہے، کبھی کبھار معنی مفعولیت کے بھی لیے آتا ہے، وہی تو استعمال ہے۔ تو نمبر 1 میں کیا لکھا ہے؟ سب سے آخر میں جو نازل ہوئی وہ باری تعالیٰ کے یہ ارشاد ہے، کیا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، استفتاء، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے معاملے میں حکم صادر فرماتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیلات وغیرہ پڑھیں آپ لوگ، کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی بیٹا ہو اور نہ بھائی وغیرہ ہو، من لم یکن لہ ولد یا اولاد ولم اخ، کہ نہ اولاد ہو اور نہ بھائی وغیرہ ہوں، تو یہ 4 پارے کی تفصیلات میں دیکھ لیجیے گا اس کو۔ یہ اس کے بارے میں کیا موجود ہے کہ سب سے آخر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا قول کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے۔ جلال شریف کون پڑھا رہے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایتیں منقول ہیں، ان تک جو سندیں پہنچتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ جی پچھلے سال بھی پڑھے تھے نا اس کو، جلال کو، ہاں اس میں بات نہیں آئی تھی، پچھلے سال کون پڑھائے تھے؟ اچھا، ہم بات کی یار، چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 6 سندیں پہنچتی ہیں، ان میں سے جو 4 سند ہیں، 4 غالباً یا 3 ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ دیگر سندیں جو بات ان تک مروی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ تو ایسی جگہ دھوکہ مت کھائیے گا کہ بس حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت مروی ہے، سید المفسرین ہے، تو یہ بات تو پکی ہوگی، پکی بھی ہو سکتی ہے اور کچی بھی ہو سکتی ہے۔ چلو
ٹھیک ہے نا. وہ کتنی سند ہے؟ وہ کتاب ہے امام احمد رضا علم تفسیر. کون سی کتاب ہے؟ امام احمد رضا علم تفسیر. مولانا حنیف صاحب کی کتاب ہے. شروعات میں یہ باتیں موجود ہیں, ان کو ذرا دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, علم تفسیر پڑھ رہے ہیں نا, جو بھی علوم پڑھ رہے ہیں اس پہ توجہ دیجیے. ٹھیک ہے, کتاب تک محدود رہ جائے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. وقال ابن عباس آخر آیت نزلت او نزلت خبر آیت الربا رواہ البخاری وہی قوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلے میں کہ آخری آیت جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ آیت ربا ہے. امام بخاری نے اس کی روایت کی اور یہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ ربا کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے, وزیرہ یذرو باب سمیع اسمو خلاف قیاس قاعدہ جاری ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اتنا تو بیٹھ جانا, اس سے دقت تو نہیں ہے. اب ٹھیک ہے, خام صاحب پہنچ چکے ہیں. سلیس ترجمہ کی عادت ڈالیے. وقال ایضاً, کون ہے فاعل قال کا؟ جی, ایضاً کا لفظ بتا رہے ماں قبل. حضرت عبداللہ عباس ہی سے مروی ہے کیا آخر آیت نزلت, سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا کے جسٹ نیچے ہے آیت کریمہ. ٹھیک ہے, اسی صفحے پر ہے. اس دن سے ڈرو کیا جس دن تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہ آیت کے بارے میں موجود ہے کہ سب سے آخر میں آیت کریمہ نازل ہوئی. پہلے بات گزر چکی ہے کہ آیت کب نازل ہوئی, کس وقت نازل ہوئی. یہ فرائض امت میں سے تھا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا. بعد میں صحابہ کرام نے اپنے علم و خبر کے مطابق لوگوں کو یہ باتیں بتا دی. امت کے لیے کوئی کمپلسری کوئی ضروری نہیں تھا. بعض صورتوں میں ہے فرض کفایہ کے طور پر کہ لوگ جان جائیں تو مسائل کی جانکاری میں آسانی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں کتاب آپ لوگ اگر لے لیں پڑھ لیں تو بہت مزے کی چیز ہے. احکام القرآن للجساس, یہ تو بڑی موٹی ہو جائے گی تھوڑی 2-3 جلدوں میں. ہو سکے تو التفسیرات الاحمدیہ ملا جیون علی رحمہ کی کتاب ہے, بہت جامع معنی. ان تمام آیتوں کو جن سے احکام نکلتے ہیں ان کو جمع کر دیا ہے, اور شاندار جاندار تفسیر ہے. یہ 500 سے زائد آیت کریمہ ان کو یاد ہونی چاہیے. نمبر 4 پہ دیکھیے, حضرت سعید بن المسیب ہے یا مسیب ہے؟ علماء کرام کا اختلاف ہوگا. اختلاف العلماء فی المسیب, اہوا مسیب ام مسیب, والاحسن مسیب, والمسیب سبحانہ وتعالی. سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری آیت جو نازل ہوئی وہ کون سی آیت ہے؟ آیت دین ہے. ترجمہ بیٹا سلیس کیجیے گا. ٹھیک ہے, اب وہ سب لفظی ترجمے سے آپ جی چھڑائیے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کو لفظ سے مطابقت تھوڑی بول رہے. ایسا بھی نہ ہو کہ لکھا ہے نزلت نازل ہوئی تو یہ کہیں گے سب سے آخری آیت جو آسمان سے تشریف لائی. ایسا کوئی ترجمہ ہوتا ہے؟ بولے بہت شاندار ترجمہ کر رہا ہوں, ایسے تھوڑی ہوگا. قال سیوطی, امام سیوطی کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہوا مرسل. مرسل کے بارے میں بتایا تھا نا, کیا بتایا تھا؟ جو بتا دوں اس کو ایک دم محفوظ کر لیا کریں, بار بار نہیں پوچھوں گا لیکن بار بار. یہ بات سمجھ میں آئی, بات آنی چاہیے. ٹھیک ہے, پیچھے کیا بتایا تھا؟ مشکات کا مقدمہ ہے, پڑھ رہے ہیں اس کو؟ مقدمہ مشکات پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس میں مرسل کی تعریف ہے, وہاں سے نوٹ کر لیجیے گا, لکھ لیجیے گا. پہلے بتا چکا تھا نا جی. فرماتے ہیں کہ یہ مرسل ہے اور اس کی سند کیا ہے؟ درست ہے, صحیح ہے, صحیح الاسناد ہے. کتنے اقوال ہو گئے بھائی؟ 4. چاروں اقوال تو بھیا درست نہیں ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. اب گویا کہ اس کے بعد جو عبارت آنے والی ہے ان میں کیا کریں گے؟ چاروں اقوال کے درمیان جمع و تطبیق دینے کی صورت نکالی جائے گی انشاءاللہ. دیکھو عربی آپ کی اچھی ہو جائے گی, جملے کو نوٹ کر لیا کرو. وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ, قول ثانی اور اس کے مابعد اقوال کے درمیان جمع و تطبیق یوں ممکن ہے. دیکھ رہے ہیں کیا ممکن ہے؟ اچھا, پتہ کیا چل رہا ہے کہ قول اول کو گویا کہ یہ ابھی صحیح مان رہے ہیں. عبارت دیکھ رہے ہیں, قول اول کو چھوڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ثانی کے بعد والے میں آپس میں جھگڑا کریں, اوپر والا بیٹا کیا ہے بیٹھا ہوا آرام سے.
یہاں کیا ہے بھائی؟ قول ثانی اور اس کے مابعد اقوال کے مابین جمع و تطبیق کی صورت یوں ممکن ہے کہ سب کے سب ایک بار اسی ترتیب کے ساتھ میں نازل ہوئی جس ترتیب پر مصحف میں موجود ہے۔ سلیس ترجمہ ہے کہ ترتیب یا فی المصحف ڈھونڈ رہے ہیں کہاں کا ترجمہ کر رہا ہوں، نہیں سن رہا؟ ہاں، بأنہا نزلت کلھا دفعۃ واحدہ، ٹھیک ہے، کہ ترتیبها فی المصحف۔ آگے دیکھو، فیصدق علی کل منہا انہا آخر ما نزلہ، تو ان میں سے ہر ایک پر یہ صادق آئے گی۔ یصدق کا فاعل کون ہے؟ انہا آخر ما نزلہ۔ فاعل کبھی کیا ہوتا ہے؟ مفرد، کبھی مرکب، کبھی جملہ۔ یہ تو جملے کا کنڈیشن ہے، جس طرح مبتدا کی ترکیبیں ہیں۔ تو کیا ہے اس صورت میں ان میں سے ہر ایک پر یہ بات صادق آئے گی کہ وہ کیا ہے؟ سب سے آخر میں وہ نازل ہوئی۔ وحینئذ، جب یہ بات ہو جائے گی، جب یہ صورت اگر آپ مان لیں گے، یتأول القول الاول بأنہ آخر ما نزل فی شان الفرائض والاحکام۔ اس صورت میں کیا کریں گے بھیا؟ قول اول کی تعبیر یہ کریں گے کہ یہ فرائض و احکام کے معاملے میں، فرائض مطلب کلالہ کا بیان کس میں ہوتا ہے؟ میراث میں ہوتا ہے۔ بس فرضہ کا بھی بات بتا دیں گے، یہ کیا فرائض ہے، نہیں علم فرائض اور احکام کے معاملے میں سب سے آخر میں جو نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ یستفتونک، ٹھیک ہے، اس کی وہ تعویل کر لیں گے۔ اچھا، باقی جو دیگر جو آیت کریمہ ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ سب کے سب کیا ہو گئی؟ دفعۃ واحدہ کیا ہو گئی؟ ایک ساتھ میں نازل ہو گئی۔ جب ایک ساتھ میں نازل ہوئی ہے تو ہر ایک کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور سے ایک کمرہ ہے، یہ تین لوگ کھڑے ہو جائیے، ایک ساتھ میں داخل ہو جائیں گے، میں کیا بولوں گا؟ پہلے یہ آیا، کیا بولیں گے؟ یہ کب آئے تھے؟ پہلے آئے تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ بھی پہلے آئے تھے، یہ بھی پہلے آئے تھے۔ کیسے وہ بھی؟ بولے وہ ایک ساتھ میں سب آیا گئے تھے، سب پہلے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پر ایک اشکال ہے، اس کے بیٹا یشکل مت پڑھنا، ٹھیک ہے۔ باب افعال کبھی لازم بھی ہوتا ہے، تو اشکلہ اشکل یہ کیا ہے؟ مشکل ہونا، یہ کیا ہے؟ لازم ہے نا۔ اکثر کیا تھا اس کا حمزہ تعدیہ کا معنی دیتا ہے، متعدی ہونا اس کے خصوصیات میں سے، لیکن کیا ہے وہ کبھی کبھار لازم بھی ہوتا ہے۔ جیسے کیا ہے؟ اودا یودی سے مودی کا مطلب ہلاک ہونے والا، اس کو متعدی بنانا ہے تو باسرے لے کے آؤ، المودی بالناس، لوگوں کو ہلاک کرنے والا۔ یہ عربی والا مودی ہے، یہ گجراتی مودی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے نا۔ اب اشکال کیا؟ اس کا اشکال کو ذرا دیکھیں۔ اشکال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا 65 سے آخر میں کون سی نازل ہوئی؟ یستفتونک، اور بھی چند آیتیں ان کے درمیان تطبیق تو یہ اٹھا کر رکھ دی۔ آگے چل کر کی کچھ روایت یہ ملتی ہیں کہ جن میں موجود ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی دین کی تکمیل کے سلسلے میں۔ اب جو اوپر کی آیتیں ان میں کیا ہے؟ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ اب اس کے درمیان تطبیق کیسے دیں گے آپ؟ یا ایک رک کر کے بات ایسے کروں گا، یہ بات اچھی سے ذہن نشی کر لیجیے گا اور محفوظ کر لیجیے گا۔ کبھی کبھی ملیں گے آپ کو دیوبندی حضرات، لیکن دین تو مکمل ہو گیا اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ یہ سب نئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، سب کیوں ہے؟ سرکار سے فرما دے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل ہو گئی، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ نئی نئی چیز ایجاد کر رہے ہو، سب کیا ہے؟ دین سے تو ہے ہی نہیں۔ اس کو پوچھنا بیٹا ذرا یہ بتا الیوم اکملت لکم میں اکمال سے مراد کیا ذرا، اس کے بعد کان پکڑ کے لے کے آنا اور اتقان، یہ وہاں نہیں جا پائے گا تو زبدہ میں لے کے آنا اس کو، پھر اس کو بتانا ہے کیا کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے؟ اوئے پوائنٹ کی بات ہے، نوٹ کر لو، یہ سب سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ لیکن یشکل مت بننا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ممکن ہے لیکن بہت دور کی کوڑی کھینچ کر کے لانی پڑے گی، جب لازم ہے تو کرو نا بھیا۔ یہ سب تعبیرات اس کو نکلو، کیا ہے؟ آپ کو بولنا رہے گا کیا ہے؟ فی ھذا المقام قد اشکل یا قد اشکل علی امر، اس طرح آپ عربی بول رہے ہیں، آپ بولنا رہے گا استاد صاحب یہ عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی، یشکل علیہ، تشکل بھی لگو حادی العبارہ، اس کے ساتھ بولے فاوزیلی اما ترید، آپ کیا چاہتے ہیں اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، لیکن یشکل علی ھذا، لیکن اس صورت میں جو آپ نے تطبیق وغیرہ دی ہے اوپر چار اوقال کے درمیان ایک اشکال وارد ہوتا ہے۔ کیا ہے اشکل کا فاعل؟ ما ورد انہ
ان قولہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، اس صورت میں وہ آیت باری تعالیٰ کا وہ قول جو یہ آگے آ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والے آیت، جو اس میں بات وارد ہوئی ہے، یہ کیا ہے ایک مشکل، اس سے ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے، وہ اس طور پر نزلت بعرفہ عام حجۃ الوداع، کہ حجۃ الوداع کے سال عرفہ میں یہ نازل ہوئی، تو اس پر وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے عرفہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر، اس سے کیا ہوتا ہے اشکال ایک وارد ہوتا ہے اس تطبیق کی صورت میں۔ وجہ اشکال آگے بیان کر رہے ہیں، ووجہ الاشکال هو ان ظاہرها اکمال جمیع الفرائض والاحکام قبلها، یعنی جب الیوم اکملت لکم کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکملت سے پہلے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب کی تکمیل ہو گئی، تب نہ اکمال ہوگا۔ جب اکمال ہو گیا تو پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے سب سے آخر میں نازل ہوئی الیوم اکملت لکم، تو اس میں کیسے اکمال دکھانا ہے صورت کا، ذرا دیکھیے کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ وجہ اشکال یہ ہے کہ اس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ تمام فرائض و احکام اس سے پہلے قبل ذالک الآیہ الیوم اکملت لکم، اس سے پہلے کیا ہو گئے سب کے سب کی تکمیل ہو گئی۔ اگر کیا مع انہ ورد، باوجود کہ آیت ربا دین و کلالہ کے سلسلے میں وارد ہے، کیا وارد ہے، وردہ کا فاعل انہا نزلت بعد ذالک، کہ یہ آیتیں کیا ہو گئی، اس آیت اکمال والی کے بعد کیا ہو گئی نازل ہو گئی۔ تو بتاؤ الیوم اکملت لکم میں کہہ بھی دیا گیا کہ اکمال دین مکمل، پھر بعد میں کیوں یستفتون بغیر اللہ، اس کو پکڑنا ہے لیکن بدماش منہ کے جواب ہی نہیں بنائے گا کسی کا۔ چلیں اب اس کے بارے میں جواب دینا چاہ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا۔ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کریمہ جو ہے کہ نازل ہونے کے بعد بھی کچھ اور بھی چیزیں نازل ہوئی ہیں، جب دین مکمل ہو گیا تو پھر اور باتیں جو نازل ہوئی اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہونا یہ تو چاہیے تھا کہ کیا ہو جائے الیوم اکملت لکم کے بعد سب کچھ مکمل ہو گیا، اتمام دین ہو گیا، اس کے باوجود بھی کیا باتیں رہ گئی۔ جب آپ کہتے ہیں نا ذرا دیکھیے کہ اکمال دین سے مراد کیا ہے، اس پر کیا ہے بات ڈپینڈ کر رہی ہے۔ اگر وہ معنی اگر ظاہر ہو جائے تو کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بات دالکہ میں دالکہ کا مشامل کون ہے؟ جی جی سمجھ میں آنے آیا، سبحان کے غور کر لو، پڑھ کے نہیں آیا ہو، درسگاہ میں آنے سے پہلے کم سے کم بتاؤ 3 مرتبہ پڑھ کے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھو نہ پڑھو الکا میں پڑھ کے آنا، وہ جب پڑھے رہو گے تو اس میں تو ایسی ہی ساری باتیں آ جائیں گی۔ اچھا اب آگے دیکھیں، وَلِذَٰلِكَ، اسی بنیاد پر کہ اشکال وارد ہے، آپ نے آخری آیت کسی اور کو کہہ دی، اور آخری آیت کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے معنی اعتبار سے تو کس کو ہونا چاہیے؟ الیوم اکملت لکم ہونا چاہیے تھا۔ اب دماغ میں آئے گا اب اس کی تعویل کیا ہوگی، تو علماء کرام نے سے کچھ تعویلیں کی، ذرا دیکھو کیا تعویل کی۔ وَلِذَٰلِكَ فَقَدْ تَأَوَّلَ، تو آپ نے جو تطبیق دی اس تطبیق سے کیا ہے ایک سوال ابھر کے آتا ہے، عربی میں کیا بولتے ہیں، وَالسُّؤَالُ الَّذِي يَطْرَحُ نَفْسَهُ، یہ ایک سوال ہے جو اپنا سر اٹھا رہا ہے اس وقت۔ اس کے بعد کیا ہو گیا، اسی بنیاد پر فقط تعول العلماء هذه الآية بأن إكمال الدين المراد به في الآية إقرارهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين۔ اقرار کا مطلب وہ نہیں اقرار ہوتا ہے جو اردو والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ راشد میں اقررتم واقرتم على ذلك، ایک معنی وہ بھی آتا ہے اقرار کا، ایک دوسرا معنی ہوتا ہے ٹھہرانے والا معنی، اسی معنی پر بھی استعمال ہوا۔ دیکھیں قرار پذیر کسی کو کر دینا، تو بات میں بھی جو بولتا ہے نا اقرار کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات مقرر ہو گئی۔ چلیں تو علماء کو اس میں تعویل کرنے کی ضرورت پڑی، کیوں بھائی یہ ایک طرح سے کیا ہے اختلاف دکھ رہا ہے تھوڑا سا۔ تعویل انہوں نے کیا کی کہ اس آیت کی تعویل علماء کرام نے اس معنی کر کے کی کہ اکمال دین سے مراد کیا ہے آیت میں، یہ ہے اقرارہم، ہم کے ذمہ مراد مسلمین، مسلمان کا بلد حرام میں ٹھہرانا، اجلا قرآن میں ہے ولولا ان کیا ہے علیہم الجلاء، جلایا جلا، اس سے اجلا بھی آتا ہے، دونوں سے۔ ابھی کس بارے میں، ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء، جل گئے دونوں بھی، اب رمضان نہیں آیا قرآن روزانہ پڑھا کرے ایک منزل، ٹھیک ہے؟
بہت آسان کام ہے، بہت بولتا وہی ہوں جو کرتا ہوں. چلیں، اقرارہم بالبلد الحرام. ٹھیک ہے، مسلمان کا کیا ہے؟ ہم کے ذمہ کے مرضی کون ہے؟ مسلمان کا حرم شریف میں ٹھہرانا اور اجلاء المشرکین عن سلاح نجیدوں کو، سلاح اس کا آنا آتا ہے، اور مشرکین کو وہاں سے کیا کرنا؟ در بدر کر دینا. ٹھیک ہے، در بدر کی ٹھوکر کھاتے رہو، نہیں جلاوط نہیں کر دینا. جلاوطنی لوگ بولتے ہیں، لفظ کیا ہے؟ ان کتب اللہ علیہم الجلا. جلا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جلا کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ تازگی. جلا بخش دی انہوں نے، مطلب کیا کہا؟ مت ڈالا. حتی یہاں تک آیا، غائب کو بتانے لگے. مشرکین کو بھگایا، مسلمانوں کو کیا کیا؟ وہاں بٹھایا. اسی کے تتمے میں سے کیا؟ یہاں تک کہ حجہ ہو مطلب بلد حرام. بلد حرام کا لوگوں نے کیا؟ علماء کرام نے، مسلمانوں نے، مسلمان کا لفظ آیا ہے یہاں تک کہ مسلمان نے کعبۃ اللہ شریف کا حج کیا. لا یخالطہم، یہ حال ہے، لا یخالطہم المشرکون، اس حال میں کہ مشرکین کیا کہتے؟ مسلمانوں کے بیچ نہ تھے. خلط ملط نہ تھے، مطلب مسلمانوں سے ٹچ میں نہ تھے، سب باہر. چلیں، یہ بات ہو گئی. اب یہ آپ کو ایک پوچھ سکتا ہے، بھیا یہ آپ نے کون سی تدبیر کہاں سے نکال کے لائی؟ جو مرضی آیا دماغ میں بول دیا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، ایسا تو نہیں ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں، یؤید ھذا کیا یؤید ھذا، یؤید کا فاعل ہے قول ابن عباس. اس بات کی تائید حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے. یعنی مستند ہے میرا فرمایا ہوا. شعر ہے بھیا، یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک شعر ہے، مصرع ہے. مستند ہے کس کا؟ مادن گئے فرمایا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ چار اقوال ہیں، ان چاروں کے درمیان تطبیق دی. تطبیق سے ایک کیا ہے؟ شبہ نکل کے آ رہا ہے، اشکال کو پیش کیا. اس اشکال کی تعویل علماء نے کی، اس کا وہ تعویل ذکر کی. تعویل کے ذکر کرنے کے بعد پھر یہ بتا رہا ہے کہ یوں ایسے ہم نے ہوا میں فائرنگ نہیں کی ہے. رجما بالغیب یقذفون بالغیب من مکان بعید، قرآن ہے نا کہ ایک دم مارتے ہیں غیب، بے دیکھے بات پھینکتے رہتے ہیں. وہ بھی کہاں سے؟ بہت دور کھڑے ہو کر. کس بارے میں؟ رجما بالغیب تو ہے 15 پارہ میں. 16 پارہ میں کیا ہے؟ 16 پارہ میں سورہ کہف ہے، 15 پارہ میں. اور وہ یقذفون بالغیب حافظ ہے نا؟ کون حافظ ہے؟ روزانہ ایک منزل پڑھو گے جی، ایک منزل، اور روزانہ پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے، آج ہی سے شروع. آج یہیں یستفتون کا پھر کرا رہا تھا، ختم کرو گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سونے جانا. ٹھیک ہے. اور کون حافظ ہے؟ ابھی جی لوگ کون ہیں؟ اور ہاں ٹھیک ہے، روزانہ مرتے دم تک. اور میرا نام بھی اشارہ صاحب روزانہ کرنا. حضرت کی تو پہل میں بہت کچھ ملا. ٹھیک ہے. ارے مفتی فاروق صاحب کا یہ بڑا اچھا معاملہ تھا. کیجیے، بہت مشکل نہیں ہے، چلتے پھرتے پڑھنے کی عادت ہو جائے گی آپ کو، بہت زبردست. یار گھڑی 4 منٹ باقی ہے، جلدی سنو، باقی سب ہو گیا نا. اس قول کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہوتی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو، کان المشرکون والمسلمون یحجون جمیعا فلما نزلت براءۃ نفی المشرکون عن البیت. عبارت تو لوگ صحیح کر لو یار، اب تک کب نہو صرف صابن کرو گے، یہاں دماغ خراب یار. فرماتے ہیں مشرکین و مسلمان ایک ساتھ اکٹھے ہو کر کیا کرتے تھے؟ حج کیا کرتے تھے. حج کرتے تھے وہ کافر نہیں. بلاغت اس میں مشاکلہ ہے. جزاء سیئاتم، مسلمان تو حج کرتے تھے، یہ کمی نہیں کہ ان کا حج ہوتا ہے، حج تو ایمان کے بعد ہے. علی سبیل مشاکلہ یا مشکلہ، چلو مشاکلہ. مشرکین اور مسلمان کیا کرتے ایک ساتھ میں؟ کوئی پوچھے گا، کوئی امتحان لینے والا آئے گا، یہ کیسی مولانا بات کر رہے ہو؟ جواب کیا دے گا؟ حضرات بلاغت پڑھا ہوا ہوں، مشاکلہ ہے. جزاء سیئہ، برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے. کیسے برائی ہوتا ہے؟ کسی نے مسلمانوں کو قتل کر دیا، آپ بدلے میں قتل کیا تو برائی ہو؟ کیوں برائی ہے؟ پڑھو نا مشاکلہ، یہ مشاکلہ ہے. اب مشاکلہ بتانا پڑے گا بھیا، نہیں بتاؤں گا. چلو، جب برات نازل ہوئی، برات کا مطلب سورہ برات، تو پھر کیا ہوا بھیا؟ نفی المشرکون عن البیت. ناشک پہ کون سی آیت ہے برات کی، جس میں مشرکین کو فرمایا گیا یہ یہاں سے نکل جاؤ. تو لوگ کچھ بھی نہیں پڑھے نا 10واں پارہ. کیا پڑھو تفسیر؟ 10واں پارہ اب تک کس میں نہیں گزرا، ترجمہ بھی نہیں گزرا.
کیا پڑھے ہو، پڑھتے ہو امتحان کے لیے تو اسی وقت تک بات رہے گی، تو دماغ بڑا چالو ہے یا کیا ہے، یا ایھا المشرکون یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، آگے فلا یقربوا المسجد وَإِذَا فِيهَا الْمُشْرِكُونَ عَنِ الْبَيْتِ، مشرکوں نے کیا کر دیا گیا، بیت حرام سے نقل مکانی، قلب مکانی صرف میں کر دیا گیا۔ چلو وحج المسلمون لا یشارکهم فی البیت الحرام احد من المشرکین، اور مسلمان نے بیت حرام کا حج کیا حال لا یشارکهم، اس کنڈیشن میں کہ بیت حرام میں مشرکین میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ کنڈیشن لگاؤ ترجمہ وغیرہ میں، ٹھیک ہے، نیا دور چل رہا ہے۔ فکان ذلک من تمام النعمہ، اتممت علیکم نعمتی ہے، تو اتممت علیکم نعمتی جو ہے یہ مکمل دین کے پر دلالت نہیں کرتا، تمامی نعمت میں سے، یعنی اللہ رب العزت نے جو نعمت ہمیں دی ہے ان بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت کے اتمام میں سے کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کی جو آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، اس سے مراد کیا ہے، اقرارہم بالبلد الحرام، بس سمجھا۔ فکان ذالک، تو یہ آیت میں جو بات پیش کی گئی، المذکور فیما فی آیات من الآیہ، فکان ذالک، تو یہ آیت کس سے ہو جائے گی، نعمت کے ذیل سے ہوگی، ذیل نعمت سے ہوگی، نعمت کے تذکرے میں اس کا ذکر آ گیا۔ تمام نعمت میں سے یہ بات نہیں ہے کہ بس یہی نعمت مکمل ہو گئی دین کے معاملے میں، اس کے بعد آگے کچھ بات آنے والے نہیں ہے۔ جب اس کا یہ معنی لیں گے اوپر کی جو آیت کریمہ وہ بات کیا ہو جائیں گی، اس میں کوئی تعارض نظر آئے گا، آسان کی طرف بیٹا دقت ہے ہی۔ چلے بات فائنل ہے، ٹھیک ہے نا، اور متعدد اقوال یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، 1 منٹ باقی ہے، پڑھا دیتے ہیں، چلو کچھ چیزیں ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیں دیکھیں، اقوال اخریٰ فی آخر ما نزل والجواب عنہا، یہ ہیڈنگ ڈالے انہوں نے، اس کے تحت کچھ باتیں پیش کرنے جا رہے ہیں، چند اور اقوال پیش کریں گے، ٹھیک ہے، کہیں کہ ان کا انہوں نے جواب دیا ہے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ ایک جواب انہوں نے دیا ہے، یجمع بین هذه الاختلافات، آگے لکھا ان صحا، اگر ان اختلافات کو مان لیا کہ صحیح ہے تو اس کی جمع کی صورت یہ نکالی جائے گی، اگر صحیح نہیں ہے تو بھیا دماغ پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو آخر ما نزلہ کے سلسلے میں دوسرے اقوال اور ان کا جواب، ہیڈنگ کا ترجمہ، قد روى السیوطی عن کثیر من العلماء اقوال اخریٰ فی آخر ما نزلہ، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے بہت سارے علماء کرام سے آخر ما نزلہ کے سلسلے میں دوسرے اقوال کو بھی ذکر فرمایا ہے یا روایت کی ہے۔ اب وہ اقوال کے لفظ ہے، جمع ہے، 4-5 کو دکھائیں گے اس وقت۔ فمنها ان آخر ما نزل سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ فمنها انها سورۃ المائدہ، انہیں میں سے کیا ہے، سورہ مائدہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آخر ما نزل کیا ہے، آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک روایت من انفسکم بھی ہے، انفس نفس کی جمع، انفس اس میں تفسیر، دونوں ہی اعتبار سے بہت عمدہ نفیس جامع معنی کی صورت نکل کے آئی، تفسیروں میں دیکھنا، وقت نہیں ہے ورنہ ہم وقت نکال لیتے ہیں، ٹھیک۔ ان میں سے کیا ہے بھائی، سورہ فتح ہے، کہاں ہے سورہ فتح بھائی، والفتح، معلوم ہے سورہ انا لکا فتحنا فتحم، کیا ہو گیا بھیا یار، رمضان رب سے دعا مانگ تو پورا سال رمضان ہو جائے گا، تو قرآن سے ٹھیک رہے گا۔ چل ومنہ کیا، سورہ برات ہے، بات آگے سورہ برات، امام بہقی نے اب ان تمام صورتوں کے بعد امام بہقی ایک روایت انہوں نے صاحب سیوطی امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں لکھی ہے، یہاں مصنف اسی کو نقل کر رہے ہیں۔ ان ساری روایات کے درمیان تطبیق کی کیا صورت نکال جائیں گے، بیٹے یہ بہت عام چیز ہیں، ان کو دماغ میں رکھیے گا، پھر تفسیر پڑھیے گا، کتنا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی دن پڑھاؤں گا شاید، تھوڑا اس کو ختم ہونے دیجیے کہ تفسیر پڑھتے کیسے ہیں۔ یجمع بین هذه الاختلافات، ان اختلافات کے درمیان، یجمع کو ترجمہ کیا کریں گے، تطبیق یوں دی جائے گی اگر یہ روایتیں کیا ہوں، درست ہوں، صحیح ہوں، درست ہوں، کیسے دی جائیں گی، بیان کل واحد اجاب بما عندہ، کہ ہر ایک نے اس صحت کی تقدیر پر وہی جواب دیا جو اس کے پاس تھا، بما عندہ جو اس کے پاس تھا، اپنی معلومات کے مطابق، اس کو اپنے الفاظ میں چند کے لیے، ہر ایک نے ان اختلافات کا جواب اپنے معلومات یا اپنے اعتبار سے دیا، بما عندہ اپنے اعتبار سے یا اپنے معلومات، ہر ایک اس کا انہوں نے جواب دیا ہے۔
لیکن قاضی ابو بکر نے کیا کیا انتصار میں ایک بات کہی، الانتصار للقرآن، کیا نام ہے کتاب کا؟ الانتصار للقرآن، پی ڈی ایف فائل میرے پاس موجود ہے، اچھی کتاب ہے یار۔ میں تو کبھی غور کرتا ہوں کہ یہ لوگ ان زمانے میں جب کمپیوٹر نہیں کیسے انہوں نے اتنا کام کیا، لفظ اللہ کہاں کہاں قرآن شریف میں موجود ہے سب نکال کر رکھ دیا۔ کتنے قرآن شریف محبت بتاؤ، یہاں ہم ڈالتے ہیں اللہ کتنے مرتبہ ہے قرآن شریف میں تو دکھاتا پورا نیٹ پہ، وہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے۔ علماء کرام نے ایک ایک آیت کو دیکھا ہوگا کہاں اللہ ہے، کہیں لفظ علام کتنے مرتبہ آیا سنو یہ بھی نکال کر دیا، جتنے حروف ہجائیہ ہیں ان کی محنت، کچھ تو محنت اپنی لگا لو یار، اتنی محنت علماء کرام نے کی ہوتا ہے۔ فنون الافنان پڑھو تو دماغ پاگل ہوتا ہے، کچھ زمانے میں تو یہ ہمارے علماء خود کمپیوٹر تھے، ہر صورت کے اندر کتنی ہے یہ ہے فلانا ٹھیکانا، ان کا میں پڑھ کے تعجب ہو گیا ہے کیسے انہوں نے کام کیا اتنا، وہ کام کر کے تھکے نہیں، ہم یہاں بے پڑھے تھک جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ چلو ہو گیا۔ انتصار کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ قاضی ابو بکر نے مدد کرتے ہوئے کہا پھر انتظار کا مت کرنا چاہیے، انتصار کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے کیا ہے بھائی؟ هذه الاقوال ليس فيها شيء مرفوع الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ان اقوال میں کوئی بھی قول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کیا ہے؟ مرفوع نہیں ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے جو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی ہو، ایک لفظی ترجمہ ہوگا، میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا۔ ان اقوال میں سے کوئی بھی قول ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کیا ہے جس کی مرفوعاً سند ہو، ختم ہو گیا۔ اچھا آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ وَكُلٌّ قَالَ مَا قَالَهُ، دیکھو کتنی اچھی ہے، آپ کو بولنا رہے گا، ہم میں سارے لوگ بڑبڑا رہے ہیں۔ كُلٌّ مَا قَالَهُ کیا ہے؟ رجمٌ بالغیب، وہاں پر رجمن ہے تو رجمٌ بالغیب بولا، ہمیں سہارا کیا تکرار میں بھیگائی کر رہے ہیں کیونکہ پڑھ کے تو آئے ہی نہیں، درسگاہ میں سے سنے نہیں، تو یہ کوئی مصنف بنا ہوا ہے اور کوئی نحوی بنا بیٹھا ہے، وہی کرتے ہو آپ لوگ عموماً۔ ہر ایک نے وہی کہا جو کیا ہے، یعنی ہر ایک نے اپنے اجتہاد اور معلومات کے اعتبار سے کیا کہ بات کہی، بیا گیا ہے نا، بضرب من الاجتہاد، ضرب مطلب قسم، اجتہاد کی ایک صورت، ہر ایک نے اپنے ایک اجتہاد کے مطابق بات کہہ دی انہوں نے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے، پھر اس سے جواب انہوں نے دیا۔ اگر لکھا وغلبت الظن، اسی پر ہے بضرب من الاجتہاد وغلبت الظن، ہر ایک نے جو کچھ اچھا وکل قال ما قالہ، جو کچھ ہر کسی نے کہا ان سب نے اپنے اجتہاد اور غلبہ ظن کے مطابق کہا۔ آگے لکھتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَخْبَرَ عَنْ آخِرِ مَا سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَوْ قَبْلَ مَرَضِهِ بِقَلِيلٍ وَغَيْرُهُ سَمِعَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وفات سے پہلے ہر ایک نے جو آخری آیت سنی تھی اس کے بارے میں بتا دیا کہ سب سے آخر میں آیت نازل ہوئی، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں یہی سنی، لیکن جب اس کے کچھ دن بعد اور بھی سرکار دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی تھا اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، جب بعد میں معلوم ہوئی تو روایت چل پڑی، جب تک یہ روایت بھی موجود ہے آخری، یہ روایت بھی کیا آخری موجود ہے، تو اس طرح ایک بات تکلیف ہو جائے گا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا بھی احتمال لگتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اس کے بارے میں بتایا، خبر دی اس آخری صورت آیت کے بارے میں جو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے اس دن سنی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یا آپ کے مرض الموت سے چند دن پہلے سنی، بقلیل مطلب بقلیل من الایام، اور اس کے علاوہ یعنی جس کسی نے بھی اس طرح کی آیت سنی اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وغیرہ سمع منہ بعد ذلک، اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کیا اس راوی سے وہ آیت سنی، کب سنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن کے بعد سنی، اس کے دماغ میں کچھ اور تھا کہ آخری آیت اس طرح سے نازل ہوئی ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے روایت کر دی، اس طرح کے معاملات کچھ نظر آئے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کسی نے جو بھی بات کہی ایک طرح کے اجتہاد اور غلبہ ظن سے انہوں نے کام لیا ہے، ترجمہ بھی آپ اسے سیٹ کر سکتے ہو۔ وَكُلٌّ قَالَ مَا قَالَهُ، ہر ایک نے جو بھی بات کہی وہ سب کیا ہے ایک طرح کے اجتہاد اور غلبہ ظن سے کام لیا یا کہا، بس اچھا ترجمہ ہو جائے گا۔ چلیں یہاں تک بات من کریں، کچھ پوچھنا ہے؟ آگے معرفت و سبب النزول سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لباب النقول فی اسباب النزول شاید نام ہے کتاب کا، اس کا اس کو آپ خرید لیں آپ لوگ، جی ہاں موجود ہے کتاب کے اندر، لباب النقول فی اسباب النزول لکھا ہے، یہ کتاب شان نزول کے سلسلے میں بہت شاندار ہے، اس کو آپ لوگ خرید لیجئے بیٹے، ٹھیک ہے؟
اور اس کو محفوظ کر لیجیے اگر قرآن کریم کی جو آیت جب جس کنڈیشن میں نازل ہوئی اس سلسلے میں سب سے عمدہ بہترین کتاب یہی ہے. پورے قرآن کے بارے میں ان کو پتہ چل جائے گا کب کیا نازل ہوئی. تو بدماشی کرے گا یہ سب کیا نام کہاں جا رہے ہیں دیوندی بولے بھائی شان نزول بتاؤ تو ذرا. بولے آپ بتانے لگیں گے کہ خزانہ خانہ میں موجود ہے. بولے خزانہ خانہ کو ہم نہیں مانتے. بولے چلے آؤ امام جلال الدین سیوطی کے بارگاہ میں. ٹھیک ہے.